السلام علیکم ویورز، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایسلا اسٹوڈنٹ ویبس۔ اور آج جناب محترم آپ تمام اسٹوڈنٹس جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسپیشلی اس ویڈیو میں گھوس لاء کالجز کے حوالے سے خوشخبری شیئر کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ سبھی کو لاسٹ ویڈیو میں اپڈیٹ کیا گیا تھا کہ میٹنگ کال کے حوالے سے میٹر چل رہے ہیں، تو جناب محترم ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ایک لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک ایسا نوٹیفیکیشن جو کہ 18 مارچ میٹنگ کے ہوئے حوالے اور دیگر حوالے سے ہے، تاکہ لاء کالجز کے اسٹوڈنٹس کا یہ جو ایشو چل رہا ہے اس ایشو کو کنٹرول کیا جائے، اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے جو نتائج رکے ہوئے ہیں، ایگزام نہیں ہو رہے، اسٹڈی سینٹر میں اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا، جو ایک رپورٹ یونیورسٹی نے تیار کی جس میں پاکستان بار کونسل اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپڈیٹ کرنا تھا، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر نگرانی کچھ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور اس کا ایک اطلاع عامہ کی صورت میں آپ سبھی کے ساتھ نوٹیفیکیشن شیئر کر رہا ہوں۔ جناب محترم 18 مارچ 2026 کو اطلاع عامہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کی ذیلی کمیٹی کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC جناب اعلیٰ LLB میں داخلہ لینے والے طلباء کی حیثیت کا جائزہ لینے اور ان کا تعین کرنے کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے پر خوشی ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے الحق شدہ لاء کالجز میں تقریباً 2016 سے 19 بیچ، 17 سے 20 بیچ اور 18 سے 21 بیچز کا جناب اعلیٰ پروگرام جو بعد میں غیر معیاری یا غیر فعال ہونے کی وجہ سے مؤخر ہو گئے، جس کی تکمیل حسب ذیل ہے۔ جناب محترم یہ تمام ان گھوس لاء کالجز کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور دیگر لاء کالجز کے حوالے سے بھی دیگر کا بات کی جا رہی ہے کہ جناب محترم آل راؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں جناب محترم کنوینشن کی بات کریں تو ڈائریکٹر اسکول آف لاء قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، اس میں جناب علیہ ممبر ڈائریکٹر کوالٹی انشورنس ایجنسی ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد، ممبر جناب علیہ ڈائریکٹر آف لیگل ایجوکیشن کمیٹی پاکستان بار کونسل اسلام آباد ڈاکٹر محمد امان اللہ، کنٹرولر امتحان بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان جناب علیہ ممبر سیکرٹری اور رکن کے حوالے سے ڈیٹیل منعقد کی۔ آپ سب کو اپڈیٹ کر دوں کہ اس میں پاکستان بار کونسل کے DLE شاہ ملک صاحب موجود۔ کمیٹی کے جو ٹرمز آف جو ریفرنس ہوئی TORs درج ذیل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، BZU کے قوانین اور ضوابط کے مطابق 2016 سے 19 بیچ، 17 سے 20 بیچ اور 18 سے 21 بیچز کے قانون کے طلباء کے علموں کی صداقت اور اہلیت کی تصدیق کے لیے ایک فریم ورک تیار کرنا، جو پہلے BZU کے ساتھ غیر معیاری یا غیر فعال قانون کا جس کے غیر منسلک ہونے سے متاثر ہوئے تھے۔ BZU ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظامیہ تعلیمی ریکارڈ کا آڈٹ کرنا، اس بات کو جناب یقینی بنانے کے لیے کہ سپریم کورٹ کے احکامات اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ریلیف کے لیے صرف درست جو بھی معاملات ہوئے اس کو تصدیق شدہ اہل طلبات پر غور کیا جائے۔ زیر التوا امتحان کے انعقاد روکنے کے نتائج کے اعلان اور اہل طلبہ کی صورت کے لیے مناسب طریقہ کار کی سفارش کرنا۔ BZU کی طرف سے فریم جو جاری کیا گیا اس کی تصدیق جو ہے کرنا کہ جو تعلیمی ریکارڈ ہے اس کے مطابق جو بھی معاملہ ہے فریم ورک کلیئر ہے۔ ایک جامع رپورٹ جس میں نتائج، سفارشات اور متاثر طلبہ علموں کے لیے مجوزہ تدارک کے اقدامات شامل ہوں، سپریم کورٹ اور سینٹ کے قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کے لیے HEC کو پیش جناب علیہ سارے معاملات کریں کہ اس سے قبل جو سپریم کورٹ میں پیش کی جائیں بوتھ آف دی پارٹی جو ہے پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن پیش کریں، تاکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اپنی رپورٹ میکنگ کرے، اور یہ نئے سرے سے جاری کرنے کے حوالے سے ہے۔ BZU کمیٹی کو سیکرٹری کی مدد فراہم کرے گا، یعنی BZU یونیورسٹی جو ہے سیکرٹری کی مدد کرے گا، اور باشمول اجلاس بلاتا ریکارڈ کو برقرار رکھنا اور اراکین کے درمیان رابطے میں صورت فراہم کرنا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جناب علیہ یہ جو ہے مین ہیڈڈ چارجز ہے۔ آپ سب کو بتا دوں کہ اس میں جو ریکارڈ کی کاپی رجسٹرار بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور دیگر جو ہے سب کو کی گئی جو کمیٹی کے ممبران تھے۔ آپ کو میں ایک چیز کنفرم کر دوں، یہاں پر جو بات ہوئی ہے ڈائریکٹر آف لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے ہوتے وہ یہ ہے کہ جناب محترم اس کی ایک انویسٹیگیٹ کی جائے اور اس میں تمام فیکٹس پر نظر ثانی کی جائے۔ انشاءاللہ اس کی ایک مزید ویڈیو میں جلد بناؤں گا، یہ نوٹیفیکیشن میں نے شیئر کر دیا ہے اور مزید اپڈیٹس بھی جاری کی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اب جو ہے افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، مزید ڈیٹیل شیئر کروں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ڈائریکٹلی ڈسکس کریں گے، ڈائریکٹ ڈسکس نہیں کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کمیونٹی کے جو فیکٹس ہیں اس پر کلیئر ہو سکے۔ اب اس پر جو معاملات ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن فیکس کرنے جا رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے ایک نیا جو ہے ایک مسودہ قانون جاری کیا جائے گا، اور امید کی جا رہی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرنے اور دیگر کے حوالے سے ایک فریم ورک تیار کرنے کی ایک بہترین کوشش کی جا رہی ہے، اور جس میں پاکستان بار کونسل کا صلاح مشورہ اور ان کی رضامندی سے سارے معاملات ہوں۔ اب باقی ان میں جو سیٹلمنٹ ہو جائے تو ہم سب کے لیے بہتر ہے، ابھی اس پر جو مزید کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے تو یہ میں جو ہے آپ کو ڈائریکٹلی نہیں ڈسکس کروں گا، ان ڈائریکٹ کچھ چیزیں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی۔ جو اسٹوڈنٹس کمیونٹی جناب علیہ گھوس لاء کالج سے وابستہ ہے، میں ان کو پھر سے بتا دوں کہ ایک بار ری انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے
پھر سے آپ سبھی کالجز کے ریکارڈز کو، تمام ورک سٹارٹڈ کو، اور اس میں تمام اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو جناب اعلیٰ پھر سے ایک نئی نظر دیکھا جائے گا۔ اور امید کی جا رہی ہے جو سابقہ JIT رپورٹ ہے، اس میں جو فیکٹس جس پر جو ہے یونیورسٹی نے اور کالجز نے جناب اعلیٰ درخواست کی تھی، اس پر نظر ثانی کرنے کے بعد، یونیورسٹی کے ریکارڈ چیک کرنے کے بعد، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان آپ تمام اسٹوڈنٹ کے لیے ایک جو ہے وہ راہ ہموار کرے گا، جس میں جناب محترم اسٹوڈنٹ کمیونٹی دوبارہ جو اپنے معاملات کو دیکھ سکیں گے، اسپیشلی وہ لوگ جن کا رزلٹ جو ہے ابھی سپریم کورٹ میں رک گیا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ان کے امتحان بھی رک گئے، سپریم کورٹ آرڈر کے مطابق ان کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا، ایک ایسی رپورٹ میک کرنے جس میں تمام فیکٹس ایسے اس کو ڈسکس کرنے، اور دیگر ایسے کالجز جن کو جناب اعلیٰ گوسٹ کالج قرار دیا گیا، اس رپورٹ پر دوبارہ جو ہے وہ ایک ویو لیا جا رہا ہے، اور اس کی بھی رپورٹ میکنگ کرنی ہے کس نے؟ تمام جو ہے اداروں نے، کون سی تینوں اٹامک باڈیز نے، کون سی BZU نے اور جناب محترم جو ہے یہ پاکستان بار کونسل نے، اور اس پر جتنے بھی لچک ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے جناب اعلیٰ ریکارڈز فریم ورک چیک کرنے کے بعد کس کس کی فیسز آئی ہیں، کس نے امتحان دیا ہے، کون سا کالجز ہے، تمام تر تفصیلات، اور جو سابقہ جو ہے ملتان کورٹ کا بینچ کا جو آرڈر ہے جس میں واضح طور پر ہے جن کالجز کو سیٹ ملی، جنہوں نے دھوکے سے لی، جن کو ڈس ایفیلیٹ کر دیا گیا، جو ریٹس ہیں اس پر اپنے جو ہے ریویو دینے، اور جو اسپیشلی جو فیکٹس پر جو ہے یونیورسٹی کے کمنٹس جو جاری کیے گئے ہیں لاسٹ میں آج سے تقریباً کچھ 5 سال پہلے، اس پر دیگر فیکٹس کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو دوبارہ ناپ تول کے میدان میں لا کر وہ رپورٹ جو ہے پاکستان بار کونسل کا آپ بھی تیار کریں اور یونیورسٹی کا آپ بھی تیار کریں، اور یونیورسٹی جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سیکٹری کی مکمل جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گی اباؤٹ ویریفیکیشنز، اور جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے اور جو قائمہ کمیٹی ہے ہماری ماشاءاللہ ان کی جانب سے جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی کی حمایت کی جا رہی ہے، اس حمایت کی بیس پر اس معاملت کو جلد نمٹانے اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو جناب ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پاکستان بار کونسل کو بھی اعتماد میں لیا ہے اور یونیورسٹی کو بھی اعتماد میں لیا ہے کہ جو معاملہ سابقہ چل رہا ہے آپ کا، اس پر جو متوازہ ایک رپورٹ بنائیں، اور اس رپورٹ پر جناب جتنا آپ لوگ کولیبوریشن میں ورک کریں گے اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے ایک اچھا فریم ورک تیار کریں گے، اس فریم ورک کو انشاءاللہ سپریم کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کروائی جائے گی، اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے ایک مکمل ریلیف کے حوالے سے جناب معاملات کو عملی جامہ بنایا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ طے پائے گا، اور یہ رپورٹ جو بھی دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کرنے اور دیگر کے معاملہ سے جناب اعلیٰ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی میٹنگ میں بات ہوئی ہیں، اور اس پر اب کب تک جو سارے معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو جلد اپڈیٹ کیا جائے گا۔ کچھ فیکٹس ہیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے جلد میں ڈسکس کروں گا۔ باقی ایک اچھی گڈ نیوز ہے کہ جناب محترم دوبارہ ریویو جو ان تمام چیزوں پر ہونے لگا ہے، ایک مسودہ قانون بننے لگا ہے جو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایسے جو گھوس لا ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے، ان پر جناب نظر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کرے اس رمضان کی بابرکت مہینے سے ان تمام اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے مسئلے حل ہو، اور ان تمام اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو جناب اعلیٰ ڈگری مکمل کرنے اور اسپیشل ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی خوب مدد فرمائے اور ان کے منزل آسان کرے۔ انشاءاللہ معاملہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کی رپورٹ کب تک سبمشن ہوتی ہے اور دیگر یہ انشاءاللہ آپ کو جلد اپڈیٹ دیجیے گا۔ جامع نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر